مجتہدین بھی اجتہاد کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اجتہاد کرتے ہیں، لیکن نبی کے اور مجتہدین امتیوں کے اجتہاد میں فرق ہے، اس لیے کہ نبی کو خطا پر برقرار نہیں رکھا جاتا، اگر خطا ہو جائے تو ان پر متنبع کیا جاتا ہے، جبکہ مجتہدین کے اجتہاد ان کو خطا پر چھوڑ دیا جاتا ہے، قیامت تک کے لیے تنبیہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح الہام میں بھی نبی پر بھی الہام ہوتا ہے، اولیاء کو بھی الہام ہوتا ہے، لیکن نبی کے الہام میں اور اولیاء کے الہام میں فرق ہے۔ اولیاء کا الہام حجت نہیں، وہ اپنے الہام کی طرف داعی نہیں بن سکتے، دعوت نہیں دے سکتے، کسی مجتہد کو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ آپ کا اجتہاد ٹھیک نہیں ہے۔ مجتہد اس کے الہام کے پابند نہیں ہے، الہام ہوا ہے جیب میں رکھ دو، اگر آپ کو الہام ہوا ہے تو کہاں رکھو؟ جیب میں رکھو۔ ہمارا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ یہ بات اس طرح درست ہے، اس لیے کہ ولی کا جو الہام ہے یہ حجت نہیں ہے، یہ حجت نہیں ہے، اس لیے اور نبی کا جو الہام ہے ان کو بھی الہام ہوتا ہے، لیکن نبی کا الہام وحی کی تیسری قسم ہے، وحی ظاہری کی، اس لیے نبی کے حق میں یہ حجت ہے، نبی کے حق میں حجت ہے، نہیں نبی کا الہام حجت ہے، دوسروں پر اس کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا لازم ہے، جبکہ ولی کے اجتہاد کی پیروی کرنا لازم نہیں ہے۔ لہذا مصنف کہتے ہیں جیسے آپ کا الہام حجت ہے بنسبت دوسرے اولیاء کے الہام کے، اسی طرح آپ کا اجتہاد بھی حجت ہے بنسبت دوسرے مجتہدین کے اجتہاد کے۔ وہ کچھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے دونوں میں؟ سابقہ شریعتوں کے بارے میں کہ آیا سابقہ شریعتوں سے جو احکامات ثابت ہیں، آیا نبی علیہ السلام سابقہ شریعت کے احکامات پر عمل کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اختلاف ہے اس میں، دو قسم کے اختلاف ہے۔ ایک اختلاف اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام مبعوث ہونے سے پہلے آیا کسی نبی کی شریعت کے پر عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ایک قول یہ ہے کہ نہیں کرتے تھے، کسی نبی کی شریعت پر عمل پیرا نہیں تھے مبعوث ہونے سے پہلے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، آپ نوح علیہ السلام کی شریعت پر پابند تھے، ان کے شریعت پر عمل کرتے تھے، یا ابراہیم علیہ السلام کے شریعت کے پابند تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے۔ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کسی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کے مطابق عبادت نہیں کرتے تھے، جبکہ دوسرا قول میں کہ کرتے تھے۔ اب کون سے نبی کی شریعت پر عمل کرتے تھے؟ مختلف اقوال ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور نوح علیہ السلام کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا۔ مختلف انبیاء کے بارے میں اقوال ہے۔ ایک اختلاف اس جہت سے ہے۔ دوسرے اختلاف اس جہت سے ہے کہ نبی علیہ السلام مبعوث ہونے کے بعد، نبی بن جانے کے بعد، کتاب اللہ نازل ہونے کے بعد بھی آپ کسی نبی کی شریعت پر عمل کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں، جن میں اکثر متکلمین ہے، وہ کہتے ہیں، اور حضرات شوافی کی بھی ایک جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ہر نبی کی شریعت وہ اس نبی کی وفات کے ہوتے ہی، وفات کے بعد ختم ہو جاتی ہے، ان کے وفات سے ختم ہو جاتی ہے، یا دوسرے نبی کے مبعوث ہونے سے ختم ہو جاتی ہے اس کی شریعت، لہذا آپ کسی بھی نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ اکثر متکلمین اور شوافی حضرات کی ایک جماعت کا یہی قول ہے، جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم پر عمل کرنا، دوسرے انبیاء کی شریعت پر عمل کرنا لازم ہے، اس لیے کہ دوسرے انبیاء کی شریعت اگر ہمارے قرآن میں منقول ہو کے آ جائے،
یا اہل کتاب بیان کر لے یا ہمیں خود تورات اور انجیل میں نقل ہو کے آ جائے، تورات اور انجیل میں موجود ہو، تو ان پر ہمارے لیے عمل کرنا لازم ہے، یعنی مطلقاً شرائع من قبلنا پر عمل ہوگا، ہم سے پہلے شریعتوں پر مطلقاً عمل ہوگا۔ لیکن مصنف نے کہا کہ نہیں، ہر قول پر اور ہر فعل پر نہیں، بلکہ اگر اللہ اس کا رسول بیان کر لے، کتاب اللہ میں نقل ہو کے آ جائے، ما قبل کی شریعت کے کسی حکم کو اللہ تعالیٰ بیان کر دے بغیر نکیر کے، انکار کے، بغیر انتساخ اور نسخ کے، اگر اللہ بیان کر لے تو وہ کتاب اللہ کے ساتھ ملحق ہے، اس کا حکم کتاب اللہ جیسا ہے۔ اور اگر نبی بیان کرے، سنتوں میں آ جائے، احادیث میں آ جائے، تو پھر وہ ملحق بالسنہ ہے، اس کو سنت کے ساتھ ملایا جاتا ہے، لہذا اس کا حکم سنت کی طرح ہے، اور ہمارے پر عمل کرنا ان احکامات پر ہمارے لیے عمل کرنا لازم ہے۔ اس طور پر نہیں کہ وہ سابقہ شریعتوں کے احکامات ہیں، کہ نوح علیہ السلام کا حکم ہے، نوح علیہ السلام کی شریعت پر ہم عمل کر رہے ہیں، یا ہم لوط علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم صالح علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، بلکہ اس طور پر کہ یہ چونکہ ہمارے شریعت میں نقل ہو کے آ گئی ہے، قرآن میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے، اس طور پر عمل کرنا ہمارے لیے تو یہ ہماری شریعت کا حصہ بن گیا، اس لیے ہم اپنی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ حکم چونکہ تورات میں بھی تھا، یہ حکم انجیل میں بھی تھا، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ سابقہ شریعت پر عمل کرنا نہیں، بلکہ اپنے شریعت کا حکم سمجھ کر ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے شریعت کا حصہ ہے، اس لیے ہم عمل کرتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ تورات میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہماری کتاب اللہ میں آیت ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، کتبنا علیہم، ہم نے ان یہودیوں پر فرض کیا، لازم کیا، فیہا تورات میں، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ یہ حکم تورات میں ہے اور یہودیوں پر فرض تھا، یہودیوں کے لیے تھا، لیکن اللہ نے اس کی نقل کی ہے، اس کو بیان کیا ہے بغیر انکار اور نکیر کے، بغیر نسخ کے، لہذا جیسے یہ حکم ان پر لازم تھا، یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے، لیکن ہماری شریعت کا جز بن کر ہے، نہ کہ ہم تورات پر عمل کرنے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کے بارے میں جب کسی حکم کو نقل کرنے کے بعد نکیر ہو، انکار ہو، تو پھر وہ ہم پر لازم نہیں، یہودیوں پر تھا، ہم پر نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، پھر اللہ نے فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے ان کو جو بدلہ دیا ہے ان کی سرکشی کی وجہ سے دیا ہے، ان کی سرکشی کی وجہ سے دیا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر ان پاک چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے حلال کیا گیا، پھر ان پر حرام کر دیا گیا ان کے ظلم کی وجہ سے، لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ چیزیں ان پر ظلم اور بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے ان پر حرام تھا، ہمارے لیے حرام نہیں۔ لہذا مصنف نے کہا کہ جو سابقہ شریعتوں کے بارے میں اگر اللہ نے بیان کیا ہو یا اس کے رسول نے بیان کیا ہو بغیر نکیر اور نسخ کے، انکار کے، تو وہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا لازم ہے، اور اگر صراحتاً یا دلالتاً نکیر کے ساتھ ہو، یا ہمیں خود تورات اور انجیل میں مل جائے، یا کوئی اہل کتاب آدمی کہے، یہودی کہے یا نصرانی عیسائی کہے، تو اس پر ہمارے لیے عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمیں اگر خود مطالعہ کر کے ہم یہ تورات میں یا انجیل میں دیکھیں تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کتابوں میں ان لوگوں نے بہت تحریف کی ہے، اب وہ کتابیں محرف شدہ ہے، تحریف ہوئی ہے، ان میں احکامات کو اپنے طور پر داخل کیا گیا ہے اور نکالا گیا ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں کہ
وہ کتابیں آج کل مفقود ہے جو اصلی کتابیں ہیں، اور ان کو ہاتھوں میں جو ابھی تورات اور انجیل موجود ہے صرف تاریخ کی کتابیں باقی رہ گئی، تاریخ کی کتابیں رہ گئی، باقی حقیقی احکامات ان میں کم ہے۔ اب دیکھو خود تورات میں لکھا ہے، شارح کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پھر فوت ہو گئے اور فلاں پہاڑ کے قریب ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ پھر یہ معاملہ رسالت کا، پھر یہ یوشع ابن نون علیہ السلام کے پاس گیا، ان کے حوالے ہو گیا، ذمہ داری ان کے پاس آ گئی، وہ نبی بن گئے، اور پھر ان کے بعد یہ حکم اسی طرح آدم علیہ السلام کے سے لے کر یوشع ابن نون علیہ السلام تک انبیاء کے واقعات اس میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کو لکھا ہے، کسی جگہ یہ نہیں فرمایا، صرف تاریخی واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ تو جس جگہ یہ ہو کہ اگر یہ واقعی وہی تورات ہوتی تو اس میں یہ واقعہ ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور فلاں جگہ ہم نے دفن کیا، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام پر کی تورات نازل ہوئی تو اس میں تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ فوت ہو گئے اور ہم نے آپ کو دفن کر دیا، یہ تو بعد میں جب آدمی لکھتے ہیں تاریخ ہوتی ہے نا۔ لہذا شارح کہتے ہیں جب اس طرح کی باتیں اس میں ہیں، معلوم ہو یہ تورات محرف شدہ ہے اور ایک صرف تاریخ کی کتاب رہ گئی ہے۔ یہی حال انجیل کا بھی ہے، انجیل میں بھی تحریف کی ان عیسائیوں نے، اور ان میں اور کہتے ہیں کہ 4 قسم کے اناجیل وجود میں آ گئے، 4 قسم کے انجیل وجود میں آ گئے جو 4 لوگوں نے لکھے ہیں، مختلف لوگوں نے، اور چاروں کے نام شارح نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے متی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے احوال کو بیان کرتے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک کے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور احوال کو اس نے بیان کیا ہے انجیل متی میں۔ دوسرے ہیں مرقس یا مرقس ہے، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر کرتے ہیں اس کے موت کے بعد انجیل مرقس میں۔ تیسرے ہیں لوقا، کہتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی ہے لوقا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے حالات کو ذکر کرتے ہیں روایتوں پر اعتماد کرتے ہوئے، جیسے کہ کہتے ہیں اگر اس کتاب کو کوئی دیباچہ اور مقدمہ پڑھ لے تو اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں دیکھا، لیکن انجیل لکھ دی، روایات پر اعتماد کرتے ہوئے انجیل لکھ دی۔ اور چوتھا آدمی ہے یوحنا، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد پیدا ہوئے، اور انہوں نے بھی جو کتاب میں لکھی ہے انجیل یوحنا میں، تو انہیں بھی صرف آپ کے واقعات ہی لکھے ہیں، اور اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک تاریخ کی کتاب ہے اور کچھ نہیں ہے، اس میں بہت تغییر بہت ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے۔ لہذا اگر خود عیسائی یا یہودی کہے کہ ہمارے تورات میں یہ حکم ہے، یا ہمیں مطالعے سے وہاں کوئی احکامات مل جائے تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں۔ ہاں اللہ اس کا رسول بغیر انکار و نکیر کے بیان کر لے تو پھر ہمارے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اب وہ ہماری شریعت کا حصہ اور جز بن گئے ہیں، نہ کہ ہم سابقہ نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے کہ لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں آیا ہے، اتأتون الذکران اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، جیسے یہ لواطت کا حکم ان پر حرام تھا، لواطت ان کے لیے حرام، تو اس امت کے لیے بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا ان پر بھی حرام تھا، ہمارے لیے بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو نقل کر کے نکیر نہیں کی۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں جب قوم کا اور لڑائی ہوئی اور ناقے کے درمیان میں کہ ان کے لیے تقسیم کر دیا جائے چراہ گاہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ وَأَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ یہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، پانی تقسیم ہوگا۔ اس لیے پھر جیسے یہ حکم ان کے لیے تھا، صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا، ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اسی سے فقہاء نے محایات کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ محایات
اگر کوئی اعیان ایسی ہو جو مشترکہ ہو، قابل تقسیم نہ ہو، تو اگر اس سے ایک مہینہ، ایک دن، ایک وقت کے لیے ایک شریک نفع اٹھائے، دوسرے وقت کے لیے دوسرا شریک نفع اٹھائے، تو اس طرح جائز ہے محایات کے طریقے سے انتفاع نفع اٹھانا۔ تو جیسے یہ حکم صالح علیہ السلام کے قوم کے لیے تھا، ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ بغیر نکیر کے اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نیند آ رہی ہے؟ رات کو جلدی سویا کرو نا، دیکھو کتاب میں، بیٹھ جو۔ وَيَتَّصِلُ بِالسُّنَنِ، سنتوں کے ساتھ ہی متصل ہے، بیان طریقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اظہار احکام شرع بالاجتہاد، اجتہاد کے ذریعے سے احکام شرع کے ظاہر کرنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا بیان، یہ بھی سنتوں کے ساتھ متصل ہے۔ واختلفوا فی ھذا الفصل، مصنف کہتے ہیں اس فصل میں علماء اور فقہاء نے اختلاف کیا۔ والصحیح عندنا، زیادہ درست صحیح بات ہمارے نزدیک یہ ہے، انہ کان یعمل بالاجتہاد، آپ اجتہاد پر عمل کرتے تھے۔ اذا انقطع طمعه عن الوحی، جب وحی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طمع یہ منقطع ہو جاتی، ختم ہو جاتی، فیما، اس مسئلے میں، ابتلی بہ، جس میں آپ کو آزمایا جاتا، جس میں آپ مبتلا ہوتے۔ وکان لا یقر علی الخطأ، اور آپ کو برقرار نہیں رکھا جاتا خطا پر۔ فاذا اقر علی شیء، پھر جب آپ کو برقرار رکھ دیا جاتا کسی بھی حکم پر، شے پر، من ذالک، ان میں سے، اس اجتہاد میں سے، کان ذالک دلالۃ قاطعۃ علی الحکم، تو یہ دلالت قطعی ہوتی، قطعی دلالت ہوتی اس حکم پر۔ بخلاف ما یکون من غیرہ، برخلاف اس بیان کے، بیان بالرائے، اور یعنی اجتہاد کے، یکون من غیرہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کی طرف سے ہو، من البیان بالرائے، یعنی بیان بالرائے میں سے، یعنی اجتہاد، یہ من بیانیہ ہے، ما کا بیان ہے، برخلاف اس بیان بالرائے کے، یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کی طرف سے ہو۔ وہو نظیر الالہام، مصنف کہتے ہیں آپ کا یہ اجتہاد، یہ آپ الہام کی طرح ہے۔ فإنہ حجۃ قاطعۃ فی حقہ، اس لیے کہ الہام آپ کا یہ حجت قطعی ہے، فی حقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں۔ وإن لم يكن في حق غیرہ بهذه الصفۃ، اگرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کے حق میں اس صفت پر نہیں ہے کہ آپ کا اجتہاد تو قطعی ہے لیکن دوسرے اولیاء کا الہام قطعی نہیں۔ ومما يتصل بالسنة نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی کی سنتوں کے ساتھ جو چیز متصل ہے، شرائع من قبلنا، وہ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعتیں ہیں۔ والقول الصحیح فیہ، اس میں زیادہ، اس میں صحیح بات یہ ہے، صحیح قول یہ ہے، انما قص اللہ او رسولہ منہا، کہ جو اللہ نے اور یا اس کے رسول نے بیان کیا ہے، منہا، ان شرائع میں سے، من غیر انکار، بغیر انکار کے، یعنی نسخ کے، یلزمنا، تو وہ ہم پر لازم ہے، علی، اس طور پر لازم ہے، انہ شریعۃ لرسولنا، کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، نہ کہ ہم تورات اور انجیل پر عمل پیرا ہے۔ جی